پرانے وقتوں کی بات ہے۔ شہر بصرہ سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں ایک بوڑھا شخص اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی کئی بہاریں دیکھ چکا تھا۔ اس بوڑھے شخص نے ساری زندگی غربت میں گزاری اور جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کے پاس 3 سونے کی اشرفیاں تھیں۔ اس بوڑھے شخص کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام موسیٰ تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا اور اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارے لیے زیادہ مال و دولت تو نہیں چھوڑ کر جا رہا، لیکن میرے پاس 3 سونے کی اشرفیاں ہیں۔ میری یہ وصیت ہے کہ تم ان تینوں اشرفیوں کو خرچ نہ کرنا، بلکہ کسی نصیحت فروش کے پاس جانا اور اسے یہ اشرفیاں دے کر اس سے نصیحت خرید لینا، اور وہ جو بھی نصیحت کرے اس پر عمل کرنا۔ موسیٰ نے اپنے باپ کی وصیت غور سے سنی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ کچھ دنوں بعد وہ بوڑھا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ باپ کی موت کے بعد موسیٰ کچھ دن غمگین رہا۔ پھر جب اس کا غم کچھ ہلکا ہوا تو اس نے سوچا کہ اسے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے باپ کے پرانے صندوق سے 3 سونے کی اشرفیاں نکالیں اور نصیحت فروش کے پاس پہنچ گیا۔ وہ نصیحت فروش ایک باغ میں بیٹھا تھا اور اس کے چہرے کی جھریوں سے برسوں کا تجربہ ظاہر ہو رہا تھا۔ موسیٰ اس سے کہنے لگا، میرے پاس سونے کی اشرفیاں ہیں، اگر تم مجھے ایک نصیحت کرو گے تو میں تمہیں 1 اشرفی دوں گا۔ نصیحت فروش نے 1 اشرفی لی اور کہا، جب بھی سردیوں کا موسم ہو اور آسمان پر کالے بادل چھا جائیں تو کبھی بھی گھر سے باہر مت نکلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اتنی بات کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ موسیٰ نے سوچا 1 اشرفی کے بدلے اتنی سی بات، پھر اس نے سوچا شاید اگلی نصیحت بہتر ہو۔ اس نے باقی 2 اشرفیاں اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، مجھے مزید اچھی نصیحت دو۔ بوڑھے نے کہا، جب بھی کوئی طوطا بکری بکتا ہوا دیکھو تو اسے فوراً خرید لو، چاہے قیمت کچھ بھی ہو، اور ان کا اچھے سے خیال رکھنا۔ پھر اس نے تیسری نصیحت کی، کہنے لگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی کسی کو اپنا راز مت بتانا اور کسی چلتی پھرتی اجنبی عورت کو اپنے گھر کے اندر داخل نہ ہونے دینا۔ موسیٰ تینوں اشرفیاں دے کر واپس آ گیا۔ اب اس کے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ کچھ عرصہ بعد موسیٰ نے اپنے دوستوں کے ساتھ تجارت کے لیے دوسرے شہر جانے کا ارادہ کیا۔ راستے میں ایک خطرناک پہاڑی آتی تھی۔ سفر کے دن اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو سیاہ بادل نظر آئے۔ اسے نصیحت یاد آ گئی۔ اس نے دوستوں سے کہا، آج سفر نہ کریں، موسم ٹھیک ہونے کا انتظار کرتے ہیں، مگر اس کے دوستوں نے مذاق اڑایا اور اسے ڈرپوک کہا۔ وہ اسے چھوڑ کر چل پڑے۔ پہاڑی پر پہنچتے ہی برفانی طوفان آیا اور دونوں دوست ہلاک ہو گئے۔ اگلے دن موسم صاف تھا۔ موسیٰ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس کے دوست مر چکے ہیں اور ان کے پاس سے 300 دینار ملے۔ وہ سمجھ گیا کہ پہلی نصیحت سچ ثابت ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس نے دوسری نصیحت پر بھی عمل کیا۔ اس نے طوطا اور بکری خریدی۔ بعد میں انہی کی برکت سے اسے ایک خزانہ ملا اور وہ مالدار ہو گیا۔ اس نے شادی بھی کر لی۔ تیسری نصیحت کا امتحان باقی تھا۔ ایک دن اس نے اپنا راز اپنی بیوی کو بتا دیا۔ بیوی نے لالچ میں آ کر اس راز کو استعمال کیا اور خزانہ ضائع ہو گیا۔ موسیٰ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے تیسری نصیحت پر عمل نہیں کیا۔ وہ بہت پچھتایا، مگر اسے نصیحت فروش کی بات یاد آئی کہ حالات جیسے بھی ہوں ہمت نہ ہارنا۔ اس نے دوبارہ محنت کی، نصیحتوں پر عمل کیا اور پھر سے تجارت شروع کی۔ آخر کار موسیٰ بغداد کے بازار میں ایک مشہور تاجر بن گیا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کہانی ختم ہو گئی مگر اس کا سبق دل میں رہ گیا۔ ہر کہانی ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہے، کبھی صبر، کبھی ہمت اور کبھی سمجھداری۔ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔